اس طرح کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو بڑے پیار سے چھٹانے لگتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر یہ کیا طریقہ ہے؟ اے عبداللہ ابن عمر یہ کون سا کام تھا کہ پہلے کپڑے کو درخت میں الجھایا، اس کے بعد کپڑے کو بڑے پیار سے سلجھایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اسی راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کپڑا مبارکہ اس درخت میں پھنس جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ اسی طریقے سے اپنے کپڑے مبارکہ کو اس درخت سے چھٹاتے ہیں، اور میں نے ان کے طریقے کو اپنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے جس طریقے سے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا، ایسا طریقہ اپنانے والا بھروانا ہے یا مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑنے والا بھروانا ہے؟ کیا بھروانا ہے؟ آج بڑی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ حاجی صاحب یہاں پر جہیز کا کیا معاملہ ہے؟ تو حاجی صاحب نے مجھے پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک نے جہیز مانگا تھا، حاجی صاحب نے رشتہ توڑ دیا تھا، اور پھر ہمارے شکیل بھائی نے اس کو بہت مارا بھی تھا، بڑا اچھا کیا تھا۔ تو میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کسی بیٹی کے مجبور باپ کا فائدہ اٹھانے والا بھروانا ہے یا لوگوں پہ رحم کرنے والا؟ ماشاءاللہ کیا بھروانا؟ آج ان کو یہاں کا نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے یو پی میں اکثر لوگ مہر مانگا، وہ جہیز مانگا کرتے ہیں کہ 10 لاکھ کا جہیز چاہیے، فارچونر چاہیے، BMW چاہیے، مرسیڈیز چاہیے۔ بہت جو لوگ یو پی جاتے ہوں گے وہ جانتے بھی ہوں گے، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد جب مہر کی باری آتی ہے تو وہاں پر ایک مثال مشہور ہے کہ 700 جاہلیت کی بات ہے کہ 786 روپے مہر فاطمی، جبکہ یہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہے، جاہل لوگوں نے، کہ 786 روپے مہر فاطمی۔ جب مہر کی بات آتی ہے ان کو جہیز میں BMW اور مرسیڈیز اور فارچونر چاہیے، لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو 786 روپے بنواتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر ان سے کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ مہر اور جہیز میرا دنیاوی حق ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میں بات کہنا چاہوں گا، اور جن کی بیٹیاں ہیں سب سے پہلے وہ ایک بات میری کان کھول کے سن لیں کہ جب تم سے کوئی 10 لاکھ کا جہیز مانگے تو تم اپنی بیٹی کے مہر میں 11 لاکھ کا مہر باندھنا اور سبحان اللہ۔ تم اپنی بیٹی کے نکاح میں 10 لاکھ کا جہیز اگر مانگے تو تم 11 لاکھ کا مہر باندھنا اور نقد باندھنا، اوقات پتہ چل جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ جہیز ہمارا دنیاوی حق ہے تو تم کہہ دینا کہ مہر ہمارا شرعی حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ فاتح بالگرام، اولاد نبی، اولاد غوث اعظم۔ ہائے 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 ہائے۔ جانتے ہو ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ لکھ رہے ہیں، فاروق اعظم تشریف لائے، صدیق اکبر نے وہ رجسٹر بند کیا، رکھ دیا، فاروق اعظم نے رجسٹر کھولا، میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، فاروق اعظم نے رجسٹر کھولا، دیکھا کہ اس پر وہ ایسی عورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو بیوہ ہیں، جن کا کوئی کفیل نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے اس رجسٹر کو دیکھنا شروع کیا تو دیکھتے ہیں کہ بیواؤں کے نام کے آگے ان کے کفیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان بیواؤں کی پرورش جو کرتے تھے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان بیواؤں کا جو کام کرتے تھے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان بیواؤں کو کھانا جو دیتے تھے ان کا نام لکھے ہوئے ہیں، ان بیواؤں کی جو مدد کرتے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک نام آتا ہے، ایک بوڑھی عورت کا نام آتا ہے، اس کے کفیل کا نام نہیں لکھا، اس کے نام کے آگے اس کے کفیل کا نام نہیں لکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ عورت کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عورت دروازہ
دروازہ کھولتی ہے, پوچھتی ہے کون ہو؟ فاروق اعظم کہتے ہیں میں تیری کفالت کے لیے آیا ہوں. وہ عورت کہتی ہے مجھے کفیل کی ضرورت نہیں ہے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں تیرا کفیل کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی. کوئی آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے, میرا کام کر کے چلا جاتا ہے. بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کون ہے کہ وہ اس نابینا اور بوڑھی عورت کا کفیل ہے لیکن اس کا نام نہیں معلوم. وہ آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کام کر کے چلا جاتا ہے. بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ دیکھیں اس کا کفیل کون ہے. رات ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں ایک شخص آتا ہے چادر لپیٹے ہوئے ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دروازہ کھلتا ہے, اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد رخصت واپس آتا ہے. جب واپس آ کر جانے لگتا ہے تو فاروق اعظم اس کو روکتے ہیں اور روکنے کے بعد اس سے جب وہ شخص مڑتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا. جب وہ شخص کپڑا ہٹاتا ہے تو فاروق اعظم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا خلیفہ صدیق اکبر ہے. فاروق اعظم اتنا دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں فاروق اے صدیق اکبر آپ؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں ہاں فاروق میں ہوں. صدیق فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے صدیق جب میں نے اس رجسٹر پہ اس بیوہ کا نام کے آگے کسی کفیل کا نام نہ دیکھا تھا, میں سمجھ گیا تھا اس کا کفیل کوئی اور نہیں بلکہ صدیق اکبر.